ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس بیت گئے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے جبری طور پر کشمیر کے ایک بڑے حصے پر غصبانہ قبضہ کیا تھا۔ بھارت کے اس جابرانہ اقدام کے خلاف کشمیری آج بھی آزادی کے لیے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ 34 برسوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیری بے دردی سے شہید کیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دلوانے کے لیے ٹھوس کردار ادا کرے۔ ہر سال دنیا بھر میں کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنا۔ پوری دنیا میں کشمیری احتجاج، ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں۔ بھارتی قبضے اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی گئی۔ کشمیری آج کے دن 1947 سے لے کر 5 اگست 2019 تک بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے تمام غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج کے ساتھ انہیں مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر جموں کشمیر کے عوام کے لیے سیاہ دن ہے۔ بھارت نے تقسیم برصغیر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی، عوام کے خواہشات کے برعکس کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق میں اپنا کردار ادا کرے۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر آصف زرداری نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ بھارتی مظالم کو فوراً بند کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اس دیرینہ تنازع کے پرامن حل کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنوبی ایشیا میں دیر پا امن استحکام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کشمیر کا تنازع کا پرامن حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہ نکالا جائے۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ ان غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کا کشمیر پر موقف واضح اور اصولی ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کے خلاف کشمیری عوام پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم سیاہ منا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج میں کشمیری مرد و خواتین اور بچوں سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی، ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے تھامے تھے۔ مظاہرین نے بھارت کو فیشسٹ ملک قرار دیا۔ مظاہرین نے کہا، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تمام انسانی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ بھارت کا جمہوریت کا راگ الاپنے کا دوہرے معیار کا ثبوت ہے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ اپنی ریاستی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت الزام پاکستان پر لگاتا ہے۔ بھارت نے کینیڈا، امریکہ میں لوگوں کو قتل کرایا۔ محض اخلاقی سفارتی حمایت سے یہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے، دنیا بھارتی ریاست پر دہشت گردی کا مقدمہ چلائے، اقلیتوں کو بھی ذبح کیا ہے۔ اس کے باوجود بھارت کو یوم جمہوریہ مناتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ چودھری انوار الحق نے بھارتی وزیر داخلہ کے پاکستان پر دراندازی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ریاستی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت الزام پاکستان پر لگاتا ہے، دوہرے معیار اب نہیں چل سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے، بھارت کی ہر درمی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیر پر بھارتی قبضے کے 78 سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا، بھارت نے 27 اکتوبر کو سری نگر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ 78 سال سے کشمیری عوام بھارتی جبر کا شکار ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تقدس پر عمل درآمد پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی اقدامات نے کشمیر کی صورتحال مزید بگاڑ دی ہے۔ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کشمیری قیادت کی گرفتاری اور انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا، پہلگام حملے کے بعد ہزاروں کشمیری گرفتار ہوئے۔ کشمیری عوام نے ظلم کے باوجود حوصلہ کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کی ہر دھرمی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کی تکالیف کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان بین الاقوامی فورم پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, कश्मीरी शहदाए हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मजलूम खानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने भारतीय जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। 27 अक्टूबर वो दिन है जब भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा करके तारीख का स्याह तरीन बाब रकम किया। उन्होंने कहा, भारतीय अफवाज ने 1947 से अब तक मकबूजा वादी को जुल्म, जबर, रियासती दहशतगर्दी का खूबत खाना बना दिया। पैलेट गन्स, जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल, खवातीन की तज़लील भारतीय मजालिम का लर्ज़ाखेज़ मकरू चेहरा है। उनका कहना था, मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नौजवान आज़ादी की कीमत अपनी जानों से अदा कर रहे हैं मगर जज्बा हुर्रियत मान नहीं पड़ा। मीडिया ब्लैकआउट, इंटरनेट बंदिश और फौजी मुहासरे ने वादी को कैद खाने में बदल दिया जहां हर आवाज़ दबाई जा रही है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत के मजालिम पर 12 आवाज़ उठा चुकी हैं मगर दुनिया की खामोशी अभी तक बरकरार है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी बेहिसी के साथ इंसाफ के आलमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी वाज़ेह हैं कि कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का हक़ हासिल है। भारत ने इन करारदादों को पामाल करके न सिर्फ आलमी कानून बल्कि इंसानियत की हुर्मत को भी मजरूह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर भारत के गासिबाना कब्ज़े के खिलाफ यौम सियाह पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा, 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्ज़े का इक़दाम तारीख़ आलम का स्याह तरीन बाब है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा कश्मीर की भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। उनका कहना था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सामना करने से इंडिया कासिर है। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम करार देना भारत के लिए एक और शिकस्त के मुतरादिफ है। मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। कश्मीर में आज़ादी की रोशनी सुबह ज़रूर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा किया। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर अपने बयान में वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारतीय फोर्सेस जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे के लिए श्रीनगर में दाखिल हुई। 1947 से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म जबर का सिलसिला आज तक जारी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक़ है। हम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। उनका कहना था, दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को हक़ खुद इरादिया दिलाने में किरदार अदा करे। खित्ते का पायदार अमन मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। कश्मीरी अवाम की दिहाइयों से आज़ादी की जदोजहद बेमिसाल है। सोहेल आफरीदी ने कहा, इंशाअल्लाह कश्मीरी अवाम की ये जदोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। खुद को बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत का रियासती जुल्म और सितम काबिल मज़म्मत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने यौम सियाह कश्मीर पर कहा कि 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे की याद दिलाता है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जुल्म आर्जी होता है मगर आज़ादी की जद्दोजहद अबदी है। उन्होंने कहा, कश्मीरी अवाम ने कई दहाइयों से बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर ये साबित किया कि वो अपने हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, कश्मीरी अवाम का हौसला, सब्र और इस्तिक़ामत दुनिया भर के मजलूमों के लिए मिसाल है। पाकिस्तान के अवाम आज अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक़ ज़रूर मिलेगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और इंसानी हुकूक की अलमबरदार मिशाल हुसैन मलिक ने कहा कि कश्मीर सबसे ज्यादा मिलिट्री कब्जा ज़दा खित्ता है, इसे मजीद नजरअंदाज ना किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और इंसानी हुकूक की अलमबरदार मिशाल हुसैन मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह दिन है जब भारत ने कश्मीरियों की मर्जी के बगैर टैंकों के जरिए रियासत पर कब्जा किया। मिशाल मलिक ने कहा, कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री कब्जा ज़दा खित्ता है, जहाँ 9 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। कश्मीरी माओं के घरों से बेटे छीन लिए गए और 78 बरस गुजरने के बावजूद इनके आंचल आंसुओं से खाली नहीं हुए। उनका कहना था कि भारत कश्मीर में क़यादत को खामोशी से ख़त्म करने की पॉलिसी पर गामज़न है। 10 नवंबर को होने वाला यासीन मलिक का ट्रायल दरअसल आलमी इंसाफ का इम्तिहान है। यासीन मलिक अमन के सफ़ीर हैं, इन्हें खामोश कर देना पूरे खित्ते का धमाका खेज सूरत हाल की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर दुनिया का अगला सियासी धमाका बन सकता है। यह अपील नहीं बल्कि वार्निंग है। कश्मीर को मज़ीद नज़रअंदाज किया गया तो तारीख़ खामोश तमाशाइयों को कभी माफ़ नहीं करेगी।
پاکستان افغان طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات میں تاحال کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ تیسری نشست آج متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں 30 گھنٹے کی 2 نشستوں میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ پاکستان نے فتنہ الخوارج کے خلاف کوئی لچک نہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع نے بتایا پاکستان نے افغان سرزمین استعمال ہونے کے دستاویزی ثبوت وفد کے سامنے رکھے۔ پاکستانی وفد نے حتمی موقف بھی پیش کیا۔ پاکستان افغان طالبان کے درمیان تیسری نشست آج ہوگی۔ اس سے پہلے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کی سرپرستی نامنظور ہے۔ ذرائع نے بتایا پاکستانی وفد نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات یقینی بنانے پڑیں گے۔ اس کے برعکس طالبان کے ذرائع غیر منطقی تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کا کہنا تھا کہ نظر آ رہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا پاکستان، افغانستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع میں مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ مارکہ حق میں شرمناک شکست کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف نئی مذموم سازش بھی ناکام بنا دی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ، پروپیگنڈا، جعلی بیانی کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان کے خلاف مہم شروع کی، جس سے وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے ان تمام گمراہ کن دعووں کو ٹھوس شواہد کے ساتھ رد کرتے ہوئے بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بھارتی اخبارات، اکنامک ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا اور دیگر گودی میڈیا اداروں نے سابق CIA افسر جان کیریاکوگ کے غیر مصدقہ اور ذاتی بیانات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روایتی جنگ میں پاکستان بھارت کا سامنا نہیں کر سکے گا اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ماضی میں امریکی پینٹاگون کے کنٹرول میں تھے۔ تاہم یہ تمام دعوے مکمل طور پر من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیے۔ وزارت اطلاعات کے مصدقہ ذرائع کے مطابق CIA کے سابق افسر کے بیان کا کوئی سرکاری ریکارڈ یا ثبوت موجود نہیں۔ بیانات ڈیکلاسیفائڈ انٹیلیجنس نہیں بلکہ بالی ووڈ طرز کی تخلیقاتی کہانیاں ہیں۔ عالمی سطح پر حالیہ ایونٹس میں آپریشن سندور کے دوران پاکستان کی دفاعی برتری اور بھارت کی ناکامی کا اعتراف سامنے آیا، جس کے بعد بھارتی میڈیا شرمندگی مٹانے کے لیے جھوٹ پر اتر آیا۔ سابق CIA افسر جان کیریاکو ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی غیر سنجیدہ اور متنازع بیانات دینے کے لیے بدنام ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ ہمیشہ سے ملک کے ایٹمی اثاثوں پر مکمل، محفوظ اور مؤثر کنٹرول رکھتی ہے اور یہ حقیقت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ وزارت اطلاعات نے واضح کیا کہ بھارتی گودی میڈیا کی جانب سے پھیلایا گیا پروپیگنڈا خطے میں امن استحکام کو نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش ہے، جس سے پاکستان کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی جانب سے پاکستان کے معروف میڈیا اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور، مرکزی سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چند، سینئر رہنما نیر بخاری، قمر زمان کائرہ شریک ہوئے۔ تقریب میں ملک کے ممتاز صحافیوں، تجزیہ کاروں اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ ملک کی سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے میڈیا کے کردار کو اور عوامی مسائل کے مؤثر اجاگر کرنے پر اپنی آرا کا اظہار کیا۔ پی رہنما فریال تالپور اور شجیل میمن نے زور دیا کہ آزاد، ذمہ دار اور مستحکم میڈیا کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کے حقوق کا احترام کرتی ہے۔ حکومت سندھ شفاف معلومات اور عوامی آگاہی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ کراچی میں پولیس نے مقابلے کے دوران 3 زخمیوں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ طارق روڈ دورانی کباب کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری زخمی ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ درخشاں اور سچل پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ عزیز آباد کی حدود میں شائن فورس کا مدنی مسجد کے قریب ملزمان سے دو بدو مقابلہ۔ پولیس کے مطابق جوابی فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے تعاقب کے بعد گلشن شمیم کے قریب 3 زخمیوں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان عرفان، شاہزیب، حیدر علی، معاویہ اور ارمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ فیروز آباد تھانے کی حدود نورانی کباب کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچی اور صورتحال کو قابو کیا۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ پر قابو پا لیا۔ رات کے درخشاں پولیس نے بدر کمرشل اور تھانہ سچل پولیس نے مختلف مقامات پر جرائم پیشہ عناصر کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری کا ہمراہ سرچ آپریشن کیا۔ علاقے کے داخلی و خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔
وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا ہے غزہ میں فوج بھیجنے سے متعلق سوال پر وزارت خارجہ جواب دے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے، مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کامیاب سفارتی پالیسی کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان نے کھیل کے شعبوں میں کئی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ پیڈل کو ملک کے اندر مقام مل رہا ہے، اسلام آباد سپر مارکیٹ میں پیڈل کورس بنائے گئے ہیں۔ شہر قائد میں ایک طرف جدید سہولیات سے آراستہ نجی اسکول تو دوسری جانب سرکاری تعلیمی اداروں کی زبوں یہ تضاد تعلیمی نظام کا افسوسناک چہرہ ہے۔ کئی سرکاری اسکول بند پڑے ہیں، عمارتیں خستہ حال ہیں، بنیادی سہولیات کا شدید فقدان۔ اسی صورتحال پر مزید جانتے ہیں نمائندہ حورین ارشد سے۔ جی حورین، آگاہ کیجیے گا۔ وہ شہر جو پاکستان کی معیشیت چلاتا ہے، جہاں بلند عمارتیں، بڑے بڑے ادارے اور جدید اسکول موجود ہیں، اسی شہر کے دل میں ایسے اسکول بھی موجود ہیں۔ تعلیمی اصلاحاتی الیکشن کمیٹی کے کنوینر انیس الرحمان کا کہنا ہے کہ پچھلے 15 سے 20 برسوں میں تعینات اساتذہ نظم و ضبط سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ نہ ہیڈ ماسٹر کی سنتے ہیں، نہ افسران بالا کی۔ شکایت پر اکثر سیاسی سرپرستی حاصل کر لیتے ہیں، جس سے نظام تعلیم زوال کا شکار ہے۔ وزیر تعلیم اور محکمے کی غفلت کے باعث اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جبکہ فنڈز اوپر ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بینک نے جب سے سینٹرلائزیشن کیا ہے، ہیڈ ماسٹر کے اختیارات خود لے لیے ہیں، تو ہمارے سرکاری اسکولوں میں جزا اور تصور ختم ہو گیا ہے۔ اگر ٹیچر کام نہیں کرتا تو اس کو ہیڈ ماسٹر کو اختیار نہیں کہ وہ اس کو سزا دے۔ شہر قائد میں قائم سرکاری اسکول کی ایک ہیڈ مسٹریس کے مطابق محکمہ تعلیم کو اسکول کے مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے، مگر بجٹ جاری نہ ہونے کے باعث تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکا۔ بارڈر وال کی عدم موجودگی سے سیکیورٹی مسائل اور چوریاں بڑھ گئی ہیں۔ 21 اگست کے دھماکے کے بعد عمارت متاثر ہوئی، تاہم تدریسی عمل محدود و وسائل میں جاری ہے۔ 21 اگست پہ جو ہمارے اسکول میں بلاسٹ ہوا تھا، اس کی وجہ سے پورا اسکول افیکٹڈ ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی کوشش کریں کہ جو پاسبلٹی ہو، پانی کا بھی ہم لوگ باہر سے تھوڑا بہت ارینج کر کے، کچھ واش رومس صحیح کنڈیشن میں کر کے بچوں کو وہ اسکول رن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں مسائل ہیں۔ ہمارے جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کے لیے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں۔ نان ٹیچنگ اسٹاف 24 گھنٹے سیکیورٹی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ جلد فنڈ جاری کر کے بارڈر وال اور عمارت کی مرمت مکمل کرائی جائے۔ ایک جانب سندھ حکومت تعلیم میں بہتری لانے کے دعوے کرتی ہے، دوسری جانب سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی ان دعووں کی نفی کرتی نظر آتی ہے۔ کیمرہ مین قاسم صدیقی کے ساتھ حورین ارشد علی، NTN نیوز، کراچی۔ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا پاکستان سے تعاون خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں توسیع سفارتی ہدف ہے۔ پاکستان سے تعاون کو انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ پاکستان سے اسٹریٹجک تعلقات کے مواقع دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان سے تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پر بڑھا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے تعلقات کا نئی دہلی سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ برطانیہ کے لیے PIA کی پروازیں 5 سال بعد بحال۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 284 مسافروں کو لے کر مانچسٹر پہنچ گئی۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں میں خوشی کی لہر۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے فلائٹ کو الوداع کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب ہوئی۔ وزیر دفاع نے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ خارجہ آصف کا کہنا تھا قومی ایئر لائن پر پابندی سے ملک کی ساکھ متاثر ہوئی۔ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ ہم نے PIA کے معیار کو دوبارہ بحال کیا۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ مزید شہروں میں فلائٹ آپریشن جلد بحال ہوگا۔ وزیر اعظم کی برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کی بحالی پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن کی ساکھ کو کئی برس کی محنت کے بعد بحال کیا۔ لاہور کی فضا انتہائی زہریلی ہو گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا۔ فضائی آلودگی کی عالمی فہرست میں لاہور ایک بار پھر سر فہرست۔ دہلی 239 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر،
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आलूदगी की शदीद सूरत हाल रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 540, गुजरावाला 371, मुल्तान 364 और बहावलपुर 250 रिकॉर्ड हुआ। एक नामालूम डोनर की जानिब से अमरीकी महकमे जंग को $13 करोड़ का अतिया दिया गया ताकि हुकूमती शटडाउन के दौरान अमरीकी फौजियों को तनख्वाहें दी जाती रहें। हुकाम के जानिब से इस अतिये की तस्दीक की जा चुकी है और इससे कबल ट्रंप की जानिब से कहा गया कि यह अतिया मुल्क के 13,20,000 फौजियों को तनख्वाहें अदा करने में मदद देगा। ट्रंप ने अतिया देने वाले शख्स की शनाख्त की तो जाहिर नहीं किया, ताहम ये ज़रूर कहा कि एक अमरीकी शहरी और ट्रंप का बहुत बड़ा हामी है। अमरीका में जारी हुकूमती शटडाउन अब अपने 25वें रोज़ में दाखिल हो चुका। ख्याल किया जा रहा है कि यह अमरीकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन हो सकता है। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक अतिया इस शर्त पर दिया गया कि इसे अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों और दीगर मराद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस अतिये को महकमे की जर्नल गिफ्ट अथॉरिटी के तहत कबूल किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस अतिये के हिसाब से हर अमरीकी फौजी को कम बेश $100 दिए जा सकते हैं। बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है और वो तीसरे नंबर पर ही बैटिंग करेंगे। पुरुम्मीद हूँ बाबर आजम शानदार वापसी करेंगे। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन की पिंडी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप की तैयारियों के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ज़ेर गौर हैं। मोहम्मद हारिस को काफ़ी मौक़े मिले मगर उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मोहम्मद हारिस नौजवान हैं, अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। उस्मान खान स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं, इसलिए उन्हें T20 सीरीज़ में मौका दिया गया। उन्होंने कहा, T20 में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी की ज़रूरत है। स्क्वाड का जो हिस्सा नहीं, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।